السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ اجلالا و اکراما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، سورۃ الماعون کے حوالے سے چند مختصر سی گفتگو آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی تھی، جس میں گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کیا گیا تھا کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں اور اچھا برتاؤ کیا کریں، کیونکہ ان کی کفالت کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں بہت سی فضیلتیں وارد ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر کہا گیا کہ جو لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہیں ان کے لیے بڑی ہی خرابی ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وقت پہ نماز نہیں پڑھنا اور ہر چھوٹی وغیرہ بات پہ جو ہے نماز کو قضا کرنا، یہ بہت بڑی خرابی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو نمازوں کے تعلق سے تساہلی سے کام لیتے ہیں، یعنی سستی سے کام لیتے ہیں۔ اس لیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نماز کا ایک مقرر وقت کیا ہے، اس مقررہ وقت پر نماز ادا کرنا یہی اسلوب ہے، یہی بہتر طریقہ ہے۔ اس کے ہٹ کر اپنی مرضی کے مطابق کبھی نمازیں چھوڑ رہے ہیں، کبھی پڑھ رہے ہیں، کبھی جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں، کبھی کاہلی میں چھوڑ رہے ہیں، اور کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے بہانے میں چھوڑ رہے ہیں، تو پھر ایسی نمازیوں کے لیے خرابی ہے۔ ایک بات ہے۔ دوسری بات، پھر ایسے نمازیوں کے لیے بھی خرابی ہے جو نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن خیالات کہیں اور چل رہے ہیں، نہ ان کو اپنی نمازوں میں خشوع معلوم ہے نہ ہی خضوع معلوم ہے کہ بھائی میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کے حضور کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جو ہے میں سب بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں، تو مجھے نماز کیسی پڑھنی چاہیے، میرے خیالات کیسے ہونے چاہیے، میرا کانسنٹریٹ کیسا ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے۔ ہاتھ تو بنے ہوئے ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے حضور، اور خیالات کہیں اور چل رہے ہیں۔ کسی کو دکان کا خیال چل رہا ہے تو کسی کو مکان کا خیال چل رہا ہے، کسی کو کاروبار کا خیال چل رہا ہے تو کسی کو اور کچھ چل رہا ہے، تو یہ نماز بھی ہمارے کام نہیں آئے گی۔ اسی لیے جتنا ہو سکے علماء نے کہا کہ نماز کے اندر ایسا خیال کرنا چاہیے کہ میں پلسرات کے راستے پہ کھڑا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، اگر میں تھوڑا سا بھی ہل گیا تو کٹ کے جہنم کے گڑھے میں گر جاؤں گا، اور میرے سامنے وحدہ لا شریک ہے، میرے سامنے اللہ کی ذات ہے، اب میں ساری دنیا سے بیگانہ ہو گیا ہوں۔ ایک چیز اگر غور کرے آپ تو آپ کو سمجھ میں آتی ہے، نماز ایک ایسی عبادت ہے، اس ایک عبادت کو چھوڑ کر اگر آپ کوئی بھی عبادت لے لیں تو ہر عبادت میں آپ اس عبادت کے ساتھ دوسری چیزوں سے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ روزے میں ہیں، ایک عبادت کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، صبح 5 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک آپ روزے کی حالت میں، یہ بھائی آپ کی عبادت ہے، لیکن اس عبادت میں کیا ہوتا ہے، آپ لوگوں سے بات بھی کر سکتے ہیں، جی، فون بھی استعمال کرتے ہیں آپ، یا پھر صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، بات چیت، بہرحال آپ کی زندگی کا روزمرہ کا جو شیڈول ہے، جاب ہے، بزنس ہے، آپ کا سسٹم ورک ہے، جو بھی ہے آپ کر سکتے ہیں۔ تو روزے کے ساتھ دیگر کام لگے ہوئے ہیں، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، ادھر کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، کسی سے بات کر سکتے ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے کو دیکھ سکتے ہیں، ہاتھ پیر ہلا سکتے ہیں۔ آپ حج کو جا رہے ہیں، یہاں سے آپ جو ہے نا احرام پہن کے اتنی بڑی ٹریولنگ کرتے ہیں، پھر وہاں جاتے ہیں، دوران حج بھی آزو بازو لوگ ہوتے ہیں، نظر ادھر ادھر جاتی ہے، لوگوں سے بات کرتے ہیں، کبھی ذکر کرتے کرتے بات چیت ہو جاتی ہے، کوئی جملہ نکل جاتا ہے، بہرحال جتنی عبادتیں آپ اگر غور کرتے چلے جائیں، ہر عبادت کے ساتھ دوسری چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہے،
لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جی، نماز ایک ایسی عبادت ہے، بازو میں بندہ کھڑا ہوا ہے لیکن آپ کو شریعت نے حکم دیا کہ آپ بازو والے کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ جو بندہ نماز میں ادھر ادھر چہرہ کرے بروز محشر اس کا چہرہ گدھے کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نماز کی حالت میں کئی لوگوں کو دیکھیے، آپ کوئی فین کو دیکھتا ہے، بھائی فین بند ہے، کوئی لائٹ کو دیکھتا ہے، کوئی ادھر دیکھتا ہے، کوئی ادھر دیکھتا ہے، کوئی فون موبائل دیکھتا ہے، معاذ اللہ نہ جانے کیا 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 لوگ کرتے ہیں۔ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں آپ کو کچھ بھی کرنے سے منع کیا گیا۔ بس تصور یہ جمائیے کہ ساری دنیا کا سب سے بڑا گناہگار میں ہوں اور ساری دنیا کا بادشاہ میرے سامنے ہے، میں اس کے حضور کھڑا ہوا ہوں تاکہ میرا بیڑا پار ہو جائے، میرے گناہ معاف ہو جائے، میری دل کی سیاہی ختم ہو جائے، میرا گندا دل صاف ہو جائے، میرے اعمال اچھے ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اچھا، جنت کی خواہش بھی نہیں ہے، جنت کے مالک کی خواہش ہے۔ جنت تو اللہ عطا کرے گا نیک اعمال کے بدلے میں، لیکن اس سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اس کے مالک کا دیدار ہو جائے۔ اس لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ ایسی نماز اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے ایک پریکٹیکل علماء نے طریقہ بھی بتایا، جہاں آپ سجدہ کرتے ہیں نا وہاں آپ کی نظر ہونا چاہیے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، کانسنٹریٹ جمتا ہے آپ کا۔ جب جم جائے گا وہ تو خیالات نہیں بھٹکیں گے، دکان میں کتنا پیسہ ہے، مکان میں کتنا پیسہ ہے، وہاں کتنا ہوا تھا، کس کو فون کرنا ہے باہر نکل کے، کس کو رپلے دینا ہے، یہ سب خیالات۔ تیرے سجدے تجھے غافل نہ بنا دے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے۔ بات تو اسی ہو گئی میرے بھائی، سجدے تو کر رہے ہیں لیکن ہم غافل ہو رہے ہیں، ہم جھک رہے یہاں سوچ رہے کہیں اور جگہ۔ تو ایسے سجدے تو اللہ کے حضور قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو علماء نے کیا طریقہ بتایا، جہاں آپ سجدہ کر رہے ہیں سجدگاہ پر اپنی نظر رکھیں، آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں اور غور کریں کہ امام صاحب کیا تلاوت کر رہے ہیں، اس تلاوت ان آیات کے ترجمے پہ جو ہے نا ذہن کریں۔ اور کھڑے کیسے ہونا ہے، دیکھیے نا پی ایم کے سامنے کھڑے ہوتے تو لوگ کیسے، جیسا کہ جو ہے نا ذرا ہل جائیں گے تو باڈی گارڈ جو ہے نا شوٹ کر دے گا۔ سی ایم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جی صاحب، یس صاحب، ہاں صاحب، نہیں صاحب تو بول ہی نہیں سکتے، جی صاحب، ہاں سر، یس سر، اتنا ہی نکلتا ہے۔ ایون پرنسپل کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جو 600 بچوں کا پرنسپل ہوتا ہے خالی، اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ سی ایم ایک اسٹیٹ کا ہوتا ہے 5 لاکھ لوگوں کا، ایک پی ایم جو ایک کنٹری کا ہوتا ہے بہت سے، وہ تو 25 کروڑ لوگوں کا۔ ارے میرے بھائی، نماز میں آپ جس کے سامنے کھڑے ہیں ایک کنٹری کا نہیں، چند لاکھ کا نہیں، صرف زندوں کا نہیں، بلکہ جہاں سے آسمان ہے جہاں تک زمین ہے، وہ 7 آسمانوں کا 7 زمین کا، ازل سے لے کے ابد تک، جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوگا تو خدا ہوگا۔ اب ایسے مالک کے سامنے کھڑے ہیں جو تمام بحر و بر کا، 18,000 مخلوقات کا، زندوں کا، مردوں کا، آدم سے لے کے ایدم تک ساری کائنات کا مالک ہے۔ اس مالک کے سامنے آپ مسجد میں کھڑے ہوئے ہیں تو اندازہ لگائیے کیسے کھڑے ہونا ہے جی۔ ساری کائنات کے مالک کے سامنے کھڑے ہو تو ذرا سوچے کریں۔ اچھا، یہ بھی حکم دیا گیا جب نماز کو آؤ تو صاف ستھری حالت میں آیا کرو۔ ٹریک پینٹ ڈال لیے، پورے گھٹنے کے اوپر ہے، کوئی نماز کو آ رہا ہے، ٹی شرٹ ڈال لیا، کونیوں کے اوپر ہے، کوئی نماز کو آ جا رہا ہے، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، کوئی نماز کو آ جا رہا ہے۔ ولیمے میں جاتے ہیں تو بڑے 5,000 10,000 والا ڈریس پہن کے جاتے ہیں، اچھا کپڑے پہنتے ہیں۔ بھائی رب کے حضور جا رہا ہے، بھکاری بن کے کیوں جا رہا ہے؟ بھکارا پن تو جو ہے نا دل سے ہونی چاہیے، عاجزی یہاں سے ہونی چاہیے۔ اچھے کپڑے پہن، سرما لگا، عطر لگا، تیار ہو، رب کے حضور جا رہا ہے، اس کے حضور جا کے کھڑے ہو۔ یہ علماء کرام نے کہا کہ جب نماز کو آتے ہیں تو چاہیے کہ صاف ستھری حالت میں آیا کرے۔ خاص طور پہ کہا گیا کیونکہ جمعہ کی نماز کے موقع پر عطر لگانا، سرما لگانا، پانی نہانا، اچھے کپڑے پہننا، عمدے سے عمدہ، جو بھی گھر میں اگر پرانے ہی ہو وہ واش کرے ہوئے کپڑے ہو تو اچھے سے اچھے کپڑے پہننا، یہ میرے آقا کی سنت ہے، کیونکہ مالک الملک کے پاس آپ آ کر کھڑے ہو رہے ہیں جی۔ کسی بندے کو اگر یہ احساس ہو جائے کہ میں سارے بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں تو اس کو ادھر کا ادھر کا نہیں سوجے گا۔ میرے مولا کائنات جب نماز پڑھتے تھے تو ان کے ایک مرتبہ واقعہ ہوا تھا کہ آپ کو جنگ میں ایک تیر لگ گئی تھی اور آپ کی ران میں لگ گئی تھی، پیر کی ران میں لگ گئی تھی، اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے تو پھر آپ کو بخار چڑھ رہا تھا، تو لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے تو آپ کی تیر کو نکال لیا جائے گا۔
دیکھیں گے پھر کیا ہوتا ہے. جب آپ نماز میں کھڑے ہو گئے تو پھر آپ کی تیر کو نکالا گیا. بعد از نماز کے انہوں نے کہا کہ بھائی میری تیر کہاں ہے؟ کہا ہم نے تو نکال لیا. بولے مولا آپ کو کوئی فرق نہیں ہوا؟ آپ کو درد محسوس نہیں ہوا؟ بولے کیسے درد محسوس ہوتا؟ میں کسی اور درد میں تھا، میں کسی اور کی یاد میں تھا، تو مجھے کیسے درد محسوس ہوتا؟ میں کسی کی اور حضور کھڑا ہوا تھا، میں کیسے محسوس ہوتا؟ پھر آپ کی خاندان سے امام زین العابدین پیدا ہوئے جو کربلا کے میدان میں جن کو شہید نہیں کیا گیا تھا. آپ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے گھر کے پیچھے کے حصے میں آگ لگ گئی، لوگ آ کے آگ بجھا دیے. نماز پڑھنے کے بعد جو ہے نا لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کے گھر میں آگ لگی تھی، آپ کو ہوش نہیں؟ امام زین العابدین پکار اٹھے میں اپنی گناہوں کی آگ بجھانے لگا ہوا تھا. میں کہاں کسی آگ کے غور کرتا، کون سی آگ جل رہی ہے؟ میرے گناہوں کی آگ اتنی بڑی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کون لوگ ہیں جن کا صبح و شام اللہ کی رضا پہ ہوتا تھا، جن کی زبانیں اس کی یاد سے تر رہتی تھی، جن کی آنکھیں اس کی یاد میں روتی تھی، جن کے دل اس کی یاد میں تڑپتے تھے. یہ ایسے دل لوگ ہیں. ہمارے صبح و شام گندگی میں ہوتے ہیں، ہماری زبانیں جھوٹوں سے کھلتی ہے، ہمارے کان گانوں سے کھلتے ہیں، ہمارے ہاتھ ظلم و بربریت سے کھلتے ہیں، ہمارے پیر گندی جگہ ہی چل کے جاتے ہیں. یہ ہمارا حال ہے. لیکن ہماری نماز کا حال دیکھو کتنا برا ہے. یہ اتنے بڑے لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں کہا گیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. ارے یہ وہ جماعت ہے ان سے اللہ راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. ایسی جماعت صبح و شام آہو بکا کر رہی ہے، ایسی جماعت نمازیں ایسی پڑھ رہی ہے کہ تیر نکالا جا رہا ہے تو خبر نہیں ہو رہی ہے. یہ ہے اصل نماز. نماز ایسی پڑھنی ہے. اور بہانہ کتنا اچھا ہے میرے بھائی. تھوڑا سا پانی گرم نہیں ہوا تھا میں نماز چھوڑ دیا، نہیں تھوڑا میں آؤٹ آف کنٹری تھا یا آؤٹ آف جو نا سٹی تھا میں نماز چھوڑ دیا، نیند لگ گئی تھی رات میں 2 بجے رات کو دعوت سے آیا تھا میں نماز چھوڑ گئی. کتنے چھوٹے چھوٹے بہانے ہیں. نماز تو وہ لوگوں نے پڑھا جن کے گردن پر خنجر رکھے ہوئے تھے، جن کے آگے جو ہے نا اولادیں بچھی ہوئی تھی، وہ لوگوں نے کربلا میں نماز پڑھی. اور ہمارا حال کیا ہے؟ رات میں فلم دیکھ رہا تھا، دیر ہو گئی، صبح آنکھ نہیں کھلی. یہ کوئی بات ہے میرے بھائی؟ گندگی دیکھ کر نماز چھوڑنے کا ریزن بتا رہا ہے، یہ کوئی بات ہے؟ 3 بجے رات کو دعوت میں جا کے آیا، فجر کی نماز چھوڑا، یہ کوئی بات ہے؟ پانی گرم نہیں ملا تھا نماز چھوڑ گیا، یہ کوئی بات ہے میرے بھائی؟ تھوڑا سوچے، ذہن میں لگائے. تھوڑی طبیعت تھک گئی تھی نماز نہیں پڑھا، یہ بھی کوئی بات ہے؟ طبیعت تھکنے پہ کیا کھانا نہیں کھا رہے ہیں؟ طبیعت تھکنے پہ اگر کوئی پیسے دینے والا بلا رہا ہے گھر پہ تو کیا اس کے گھر پہ نہیں جا رہے ہیں؟ طبیعت تھکنے پہ کیا نوکری نہیں چل رہی ہے؟ طبیعت تھکنے پہ ذاتی خواہشات پورے نہیں ہو رہے ہیں؟ طبیعت تھکنے پہ اپنی دلی خواہشات کو پورا نہیں کیا جا رہا ہے؟ طبیعت چکنا چور ہے لیکن لڑائی برابر لڑ رہے ہیں، بدن چکنا چور ہے گالیاں برابر دے رہے ہیں، آنکھوں میں نیند ہے لیکن جگ جگ کے بیٹھے ہوئے نوکری کر رہے ہیں. ساری چیزیں جوں کا توں چل رہی ہے. بس بہانے ہیں تو صرف نماز کے لیے بہانے ہیں. میٹنگ روم میں تھا نماز چھوٹ گئی، یہ تھا نماز چھوٹ گئی. وہ کتنا آسان بنا لیا ہے ہم لوگوں نے نماز کو. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نماز کو چھوڑ کتنا آسان بنا لیا. صحابہ کے زمانے میں تو اگر کوئی بندہ 1 سے 2 مرتبہ مسجد کو نہیں آیا تو اس کو مل کے پوچھتے تھے کیا بھائی آپ اسلام چھوڑ دیے کیا؟ ایسا سوال کرتے تھے. اپنے پاس کتنا لائٹ لے لیتے نا، اگر کوئی نماز کو نہیں آیا تو اتنا لائٹ لے لیتے اپنے پاس. صحابہ کے پیریڈ میں کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی بندہ نماز کو 2-3 مرتبہ اگر اس سے نماز چھوڑ کے کسی بندے سے آپ اسلام چھوڑ دیے کیا، یعنی آپ مسلمان نہیں ہے کیا؟ ارے کیوں بھائی میں اسلام کیوں چھوڑوں، میں مسلمان. اچھا آپ مسلمان ہیں اور مسجد کو نہیں ہے؟ یار کتنی تعجب کی بات ہے. اس طرح تعجب کرتے تھے وہ لوگ. اتنی آپ اسلام میں ہیں، اتنے بڑے اسلام میں ہیں اور اتنی بڑی مقدس آواز حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح آپ کے کان میں گونجی اور آپ آئی نہیں. کتنی تعجب کی بات. اس طرح تعجب سے پوچھا کرتے. یعنی مسلمان اور کافر کے درمیان حد فاصل بیچ میں جو چیز ہے وہ نماز ہے. اسی سے پہچا جاتا ہے سلیم پاشا، جاوید پاشا، غوث پاشا، عزیز پاشا. یہ ناموں سے نہیں ہے. میں مسلمان ہوں، میری علامت ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں. وہ کافر ہے، اس کی علامت ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا. وہ نیکیاں تو وہ بھی کرتا ہے، دیگر کام تو وہ بھی کرتا ہے، فاسٹنگ تو وہ لوگ بھی رکھتے ہیں، پیسے تو وہ لوگ بھی پے کرتے ہیں. دونوں کے درمیان ڈیفرنٹ کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے. اس کو اتنا چھوٹے چھوٹے ریزن پہ مت چھوڑا کرے، اس کو پڑھا کرے میرے بھائی. اور خاص طور پہ جو بندہ فجر کی نماز اپنے گھر میں سنتیں ادا کر کے جب مسجد کو جو ہے نا فرض نماز کے لیے آتا ہے، پھر واپس جب پلٹ کے جاتا ہے تو سرکار نے فرمایا تم اپنے گھر سے لے کے مسجد تک
جتنے قدم چل کر اسٹیپ بائی اسٹیپ آئے ہو، ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف کرا، تمہارے درجات کو بلند کرا، تمہاری نیکیوں میں اضافہ کرا۔ تو انہوں نے مسجد نبوی کے پاس اپنا گھر چھوڑ کے بیچ کے کہیں دور جا کے گھر لے لیے، زیادہ دور چلوں گا، زیادہ لمبا چلوں گا تو اور زیادہ مجھے نیکیاں ملیں گی۔ اتنی بڑی اہمیت ہے، صرف نماز کے لیے سفر کرنا اتنی بڑی اہمیت ہے۔ اب میں آپ کو قریب 2 جمعہ سے کئی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب میں اس کا ریزلٹ دے رہا ہوں کہ ریزلٹ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے وہ دے رہا ہوں۔ 2 جمعہ سے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ آپ کو یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنا ہے، آپ کو بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، پھر ابھی بتایا کہ آپ کو نماز پڑھنا ہے، آپ کو اچھے اعمال کرنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ میری زندگی میں جتنے گزری ہے آپ کے سامنے، جب سے کچھ نہ کچھ نیکیوں کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، ان تمام باتوں کا لب لباب کیا ہے؟ لب لباب یہ ہے کہ وہ راضی ہو جائے اور ہم جنت کے حقدار بن جائے، زندگی میں انقلاب آ جائے، ایک اچھا ماحول ہو جائے۔ یہ ہے بس نتیجہ، یہ ہے نتیجہ۔ اور ایک اس کے برعکس بھی نکلتا ہے، اس کے اپوزٹ بھی ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ جتنے اعمال ہم صبح سے شام تک کر رہے ہیں نا میرے بھائی، اگر یہ اعمال تمام اعمال صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتے ہیں تو اس کو ایک نام دیا جاتا ہے اخلاص۔ کیا دیا جاتا ہے؟ بولیے، زور سے بولو میرے بھائی۔ اخلاص دیا جاتا ہے، خلوص کے ساتھ اس کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، وَلِلَّهِ الْحَجِّ، اس کے لیے حج کر رہا ہوں، اس کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، اس کے لیے زکوٰۃ دے رہا ہوں، اس کے لیے غریب کی مدد کر رہا ہوں، سب اس کے لیے، سب اس کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ لیکن اللہ یہاں کہتا ہے الذین ہم یراؤون، آپ کہیں کہ قل ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میرا روزہ، میری نماز، میری عبادت، میری قربانی، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا سب اللہ کے لیے ہے، اللہ کے للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے ہے۔ یعنی تمام اعمال چاہے دن کے ہو، چاہے رات کے ہو، چاہے بدن کے ہو، چاہے مال کے ہو، چاہے زبان سے ہو، چاہے آنکھ سے ہو، وہ سب کس کے لیے ہونا چاہیے؟ للہ۔ وہ راضی ہو جائے تو بات بنے گی۔ لوگوں نے پوچھا ہے حسین آپ نے بچے اپنے قربان کیے، آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی؟ نہیں، تکلیف نہیں ہو رہی، وہ راضی ہو جائے تو بس کافی ہے۔ حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا، لوگوں نے پوچھا آپ کو کنویں میں، اندھیرے کنویں میں تکلیف نہیں؟ نہیں، وہ راضی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، بولے اتنی بڑی آگ ہے آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ وہ راضی ہو جائے۔ بلال حبشی کو جو ہے نا ان کے گلے میں پندہ ڈال کے گلی گلی گھما جا رہا ہے، بولے تکلیف نہیں ہو رہی ہے، وہ راضی ہو جائے۔ سارے یہی چاہتے ہیں کہ وہ راضی ہو جائے۔ ہر دل پہ یہ نقش بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی کلمہ پڑھایا ہم نے، زیر خنجر بھی اس کی دعوت دی ہم نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری باتوں کی ختم انتہا کیا ہے؟ مولا راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے، وہ راضی ہو جائے، پھر دنیا بیگانی ہو جائے تو کوئی مطلب کی بات نہیں ہے۔ اس کی مثال سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک بہت اچھی مثال دے رہا ہوں۔ ایک اچھے عالم دین ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ یہ بات بول کے پھر میں آپ کو مثال دوں گا۔ وہ بات کیا دیکھیے، الذین ہم یراؤون، وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ اب تک جتنے اعمال آپ کے سامنے بتائے گئے، اگر وہ اللہ کے لیے کیا جائے تو اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اگر وہی اعمال آپ کو کسی اور کو دکھانے کے لیے کیا جائے تو نام بدل جاتا ہے۔ میری بات ذرا غور سے سنیے میرے بھائی، جیسا کہ ابھی آپ جمعہ کی نماز پڑھے، نیت آپ کی یہ تھی، پڑھ رہے ہیں آپ، نیت آپ کی یہ ہے کہ میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو اس کو نام دیا جاتا ہے اخلاص کا۔ کیا نام دیا جاتا ہے؟ اخلاص کا۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی نیت یہ ہے کہ میرے پاس ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، لہٰذا میں اچھے سے اچھی ہاتھ بنوں گا، اچھے سے اچھا رکوع کروں گا، طویل سے طویل نماز پڑھوں گا، پھر اس کو اخلاص نہیں بولتے، ریاکاری بولتے۔ کیا بولتے ہیں؟ ریاکاری۔ حیدرآبادی لینگویج میں اس کو دکھاوا بولتے، شو آف بولتے، اس کو دکھاوا کرنا۔ عمل اچھا ہے، بڑا پاکیزہ ہے، نیک ہے، بہترین عمل ہے، لیکن نیت میں کھوٹ آ گیا تو منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کروڑوں کروڑوں روپے خرچ کر دیے اللہ کی راہ میں۔ اللہ نے مالدار کو اپنے حضور کھڑا کیا، مالدار سے پوچھا میاں بتا کہاں کہاں خرچ کیا تھا؟ بولا مولا
کتنی مسجدیں نہیں بنوائی میں نے، کتنے یتیموں کا میں سہارا نہیں بنا، کتنے بیواؤں کا میں سہارا نہیں بنا، کتنی کتابیں نہیں چھپوائی، کتنے مدرسے نہیں بنوائے، کتنے غریبوں کی مدد نہیں کی۔ اس پیشانی کو تیرے حضور ہمیشہ سجدوں سے ریز رکھا۔ میں نے حج کیا، میں نے زکوٰۃ دی، میں نفل پڑھا، میں تسبیح گنتا رہا، تسبیح کے دانے ختم ہو گئے، میرے مولا میں بہت خرچہ کیا تیری راہ میں۔ اللہ کہتا ہے یہ تو نے دنیا کے دکھاوے کے لیے خرچ کیا تھا، لہٰذا جس کو دکھانے کے لیے تو نے کیا تھا یہ تمام چیزوں کا اجر بھی اسی سے لے لے، میرے پاس تیرا اجر کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب کس سے جا کے اجر لیں گے؟ ایک عالم کو بلایا جائے گا، کہا تو نے امت کو، ہمارے بندوں کو ہمارا پیغام پہنچا تھا، کہا مولا کیوں نہیں پہنچا؟ جمعہ میں پہنچایا، اتوار میں پہنچایا، وہاں پہنچایا، قریہ قریہ، ڈگر ڈگر، نگر نگر، یوٹیوب کے ذریعے پہنچایا، سوشل میڈیا، ہر جگہ پہنچا۔ کہا بندے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو تقریریں اس لیے کرتا تھا لوگ کہے واہ واہ مولانا کیا بیان کرتے ہیں، آپ کی زبان کی لچک کی کوئی اور بات ہے، آپ بڑے تیزی سے بیان کرتے ہیں، خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں، یہ لیجیے آپ کا نذرانہ یہ ہے۔ تو اس لیے بیان کر، جا تیری داد، تیری واہوائی، تیری جہوکاری جو پبلک سے تو لیا کرتا تھا، پبلک کو دکھانے کے لیے جو کرتا تھا، تو اس کا جو اجر ہے تیری دین کی خدمت کا، وہ اجر بھی جا کر انہی سے لے لے، مجھ سے کیا اجر لیتا؟ میرے پاس تو کوئی اجر نہیں ہے تو تجھے دینے کے لیے۔ اس طرح اللہ عالم کو بھی دھتکار کے بھیج دے گا، مالداروں کو بھی ہٹا کے بھیج دے گا۔ اسی لیے میرے بھائی الذین ہم یراؤون، سرکار نے فرمایا، صحابہ ابو سعید خدری کہتے ہیں صحابہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، کہہ رہے ہیں کہ دجال کتنا بڑا فتنہ ہے، دنیا میں تباہی مچائے گا، گھر گھر تباہ کر دے گا، زندگیاں اجڑ جائے گی، یہ ختم ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ سرکار تشریف لائے، بولے کیا چل رہا ہے؟ بولے یا رسول اللہ ہم دجال کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہاں دجال تو بہت بڑا فتنہ، لیکن میں تم کو اس سے بڑا بھی فتنہ بتاتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دجال سے بھی بڑا فتنہ؟ دجال آپ کو معلوم ہے نا میرے بھائی، قیامت کے قریب آئیں گا وہ، اللہ ہم کو اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ وہ قیامت کے قریب آئیں گا، دنیا کو ادھر کی ادھر کر دیں گا، پورے سب ختم ہو جائیں گے، اتنا فساد مچائے گا۔ 3 دن کرفیو ہو گیا، 1.5 سال کووڈ ہو گیا، تو ہماری حالت کتنی خراب تھی، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بھینکر، اس سے ٹبل چبل لگا لیجیے آپ، اتنا ستائیں گا پوری پبلک کو انہیں، اتنا بڑا فتنہ ہے۔ لیکن حضور کیا فرما رہے معلوم؟ کیا میں تم کو اس سے بھی بڑا فتنہ نہ بتاؤں؟ صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ دجال سے بھی بڑا فتنہ؟ ہاں ہاں دجال سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ بولے یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ شرک اصغر ہے۔ بولے یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اصغر یہ ہے کہ جو عبادت اللہ کے لیے نہ ہو بلکہ دکھاوے کے لیے کی جاتی ہے، وہ شرک اصغر ہے۔ یہ دجال سے بڑا فتنہ ہے ریاکاری، دکھلاوے کی عبادت، دکھلاوے کا ڈونیشن، دکھلاوے کی کمیٹی، یہ مائک میں لگایا تھا، یہ فین میں لگایا تھا، وہ ٹیوب لائٹ میں بنایا تھا، مولانا کو نذرانہ میں دیا تھا، چاندیاں میں بچھایا تھا، بلڈنگ میں بنایا تھا، وہ میری بہن جی کی شادی میں کرا تھا، وہ میری بہن کا گھر میں بسا، میں کرا کیا میں کرا؟ ارے میں دنیا ختم ہو گئی میرے بھائی، یہ کس نے میں لگا رکھا؟ فرعون نے کہا میں، وہ چلا گیا، نمرود نے کہا میں، وہ چلا گیا، ہارون نے کہا میں، وہ چلا گیا، ابو لہب نے کہا میں، وہ چلا گیا۔ سکندر گیا جب دنیا سے جانے سے پہلے بولا کہ میرا جنازہ جب ڈولے میں رکھنا تو ڈولے کے باہر میرے دونوں ہاتھ باہر رکھ دینا۔ لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا سکندر جب دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ میں کرا، میں بولا، میں بنایا، میں سیا، میں دیا، میں لیا، میں کیا میں ہے میرے بھائی؟ اسی میں نے تو ریاکاری کو جنم دیا ہے، بنیادیں میں ہیں، اس کی منزلیں جو ہے نا ریاکاری ہے۔ یہ میں کو ختم کریے۔ ایک اللہ کے ولی تھے، وہ زندگی میں کبھی میں بولتے ہی نہیں تھے، کیونکہ ان کو میں سے ڈر لگتا تھا، اور وہ یہ بولتے تھے بھائی میں کیا ہوں یارو؟ ارے میں کیا ہوں؟ جو ہے تو ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ جدھر نگاہ جھکاؤں ذرا یار، جدھر نگاہ جھکاؤں، ادھر دیکھوں ادھر دیکھوں، شمال دیکھوں جنوب دیکھوں، مشرق دیکھوں مغرب دیکھوں، دل پہ دیکھوں، کھانے میں دیکھوں، کعبہ میں دیکھوں، گھر میں دیکھوں، سمندروں میں، کہاں دیکھوں؟
اس کے جلوے ہیں ہر جگہ، تو وہ ہے، میں کیا ہوں؟ میں کچھ نہیں ہوں۔ اپنے آپ کو ختم کرو، اپنے آپ کو فنا کرو۔ اب کبھی کچھ چیز بولنا ہے تو کہو کہ الحمدللہ ہم نے ایسا کر دیا ہے، اتنا کہیے، تحدیث نعمت کے لیے کہیے، میں یہ کرا، میں وہ کرا۔ یہ انا کا گھر خالی ہوتا ہے۔ یہ انا جس نے اپنے گھر میں بنا لیا نا، اس کی منزلیں ریاکاری سے شروع ہوتی ہیں۔ ہاں، اتنے لوگوں کو میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہوں میرے بھائی، کتنے لوگوں کے سامنے مائکوں میں ٹھہر کے بڑی بڑا جگہ بولتے ہیں، ہاں وہ گھر میں کام ہوا تھا، نہیں گورنمنٹ پرمیشن نہیں دے رہی تھی، میں پرمیشن دلایا تو کام ہوا۔ ان کا بچہ باہر گیا نہیں سعودی کو، کام نہیں ہو رہا تھا اس کا، میں کرایا تو کام ہوا اس کا۔ یعنی اس کو نیچا دکھاتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا دکھاتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں بولنے والے بندے، تجھے بھی تو کسی نے بنایا ہے نا؟ بولے ہاں بنایا، تو وہ میں اس کو جچتا ہے، تجھے نہیں جچتا۔ جنرلی بندے جو ہے نا دن میں 2-3 مرتبہ واش روم یوز کرتے، اگر ایک دن میں کوئی 6 مرتبہ یوز کر لیا تو 90 کلو کے پہلوان بگ شو بھی جو ہے نا ہاتھوں پہ اٹھا کے لے کے جانا پڑتا۔ اب کہاں چلے گئی میں پناہ، اب کہاں چلے گئی انانیت؟ خوبصورت سے خوبصورت بندہ اگر 2 دن پانی نہیں نہایا تو گندی بو اس کے جسم سے آتی۔ کہاں گئی تیری انا میرے بھائی؟ تھوڑی سی سردی زکام ہو گئی تو ناک سے گندگی نکلتی، کہاں چلے گئی تیری یار انانیت؟ تھوڑا سا اگر جو نا صبح میں اٹھ کے اگر برش نہیں کرا، ٹیوب نہیں ملی تھی، برش نہیں ملی تھی، لوگوں سے بات کرتے، لوگ قدم پیچھے ہٹا کے بولے بھائی ذرا 2-4 قدم پیچھے ہٹ کے بات کریے، آپ کی منہ سے گندی بو آ رہی ہے۔ ارے کہاں کی میں کی بات کر رہا میرے بھائی، ساری تالو سے لے کے تلوے تک گندگی اندر بھری ہوئی ہے یار۔ خود جب باتھ روم کو جاتے ہیں تو خود چہرے پہ جو نا منہ پہ ہاتھ رکھ کے آتے، خود جاتے ہیں، کوئی اور نہیں، خود جاتے ہیں تو چہرے پہ ہاتھ رکھ کے آتے کہ بھائی گندی اسمیل آ رہی ہے، ہاتھ رکھ کے آتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو میں بول رہا ہے۔ میرے پردادا پیر عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میاں یہ سب باتیں تو اپنی جگہ ہے، ذرا غور تو کر، جب تو پیدا ہوا تھا تو پانی کے ناپاک قطروں سے پیدا ہوا تھا۔ وہ پانی اگر جسم پہ کہیں لگ جائے تو کپڑا گندا ہو جائے، کپڑے پہ لگے تو کپڑا گندا، جسم پہ لگے تو جسم گندا۔ اپنی حقیقت کو تو سوچ، اپنی اصلیت تو دیکھ۔ تیرے ناک میں گندگی، تیرے پیٹ میں گندگی، تیرے منہ میں گندگی، تیری اصل حقیقت پانی کے قطرے ہیں۔ ان پانی کے قطروں سے اللہ نے تجھے بنایا ہے۔ ثم من نطفۃ خلقا، اللہ نے تجھے نطفے سے پیدا کیا ہے۔ جو بندہ اپنی حقیقت کو یاد رکھیں گا وہ کبھی سینہ تان کے اس طرح نہیں کھڑا ہوں گا، میں ہوں میں ہوں میں ہوں۔ تو وہ اللہ کے ولی کی بات میں آپ کو سنا رہا تھا، میں بولنے والا، اس نے کہا کہ میں کبھی زندگی میں بولتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ ان کی عادت ہے، وہ بولتے ہی نہیں تھے میں۔ لیکن ایک آدمی تھان لے کے آیا کہ میں ان کی زبان سے میں بولنے لگاتا ہوں۔ انہیں آیا مجلس میں بیٹھا، پوچھا بھی تو سوال کیا پوچھا دیکھیے آپ، بچنے والے کیسا بچتے، پوچھنے والے کیسا پوچھتے۔ پوچھنے والا یہ پوچھا، حضرت شیطان کو جو اللہ تعالیٰ اپنے دربار سے جو نکالا نا، کس وجہ سے نکالا؟ شیطان کیا بولا تھا؟ میں بولا تھا نا جی۔ اب وہ میں بول کے انہوں کاپی کرتے نا اس کی بات کو، اب انہوں اردو میں پوچھ رہے تو انہوں اردو میں بولیں گے، تو میں بول کے انہوں کاپی کریں گے اس کی بات، تو ان کی زبان پہ میں کا ورڈ آ جائے گا، میں، آئی ایم، میں، یہ ورڈ آ جائیں ان کی زبان پہ۔ دیکھو میں کن سے کیسا بولنے لگا تو حضرت شیطان جو نکلا تھا نا، کیوں نکلا تھا؟ تو پیر طریقت تھے، مرشد برحق تھے، مرد قلندر تھے، صوفی باصفا تھے، عابد تھے، زاہد تھے۔ ایسے لوگوں کو ایسے جو نا شرارتی سوالوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی، ان کو اللہ بچاتا ہے، سبحان اللہ، ان کو اللہ بچاتا ہے، بولیے نا، ان کو اللہ بچاتا ہے، کیونکہ یہ جب اللہ کے ہوتے ہیں تو اللہ ان کے نگہبان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اللہ کے ولی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ کو جواب چاہیے بابا، اذان ہو گئی، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، تو نماز پڑھ لیں گے، اس کے بعد جواب دے دیتا ہوں۔ میں بولتے ہی نہیں تھے میرے بھائی، میں خسارہ ہے۔ تو بولے بھائی نماز پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ کو جواب دیں گے۔ پھر گئے، نماز پڑھ لیے، پلٹ کے آ کے پھر مجمع میں بیٹھے۔ مجمع میں بیٹھنے کے بعد پھر وہ اللہ کے ولی نے کہا بھائی نماز سے پہلے کوئی بندہ سوال کر رہا تھا، وہ بندہ کون ہے؟ وہ بندہ کھڑا ہو گیا، بولے حضرت میں کر رہا تھا۔ کیا بولا انہیں؟ بولو بھائی، میں کر رہا تھا۔ تو اس مرد قلندر نے کہا یہی بولا تھا شیطان بھی، شیطان بھی یہی بولا تھا، اسی لیے اللہ اس کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ میاں یہ نہیں بولو، سب بولو، یہ نہیں بولو، جو بولو وہ ہے، اس کی بات کرو، اپنی بات نہ کرو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم کو تو بس تھوڑے سے وائٹ کپڑے میں لے جا کے تم کو دفنا جائے گا، اس کے بعد جو تمہارے پیچھے سیکیورٹی گارڈ بن کے جو پھر رہے تم کو یاد بھی نہیں کریں گے، نہ بیوی یاد کریں گی، نہ بچے یاد کریں گے، کوئی یاد نہیں کرے گا۔ لہٰذا
غرور، تکبر اور ریاکاری سے اپنے دلوں کو پاک رکھیے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دینے سے روکتے ہیں۔ آخری بات کہہ کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں میں۔ یہ سورہ ارائیت الذی یکذب بالدین ہے۔ یہ سورہ آپ کو میں اما پارے کے چھوٹے چھوٹے صورتیں، مختصر سی چند باتیں آپ کو اس لیے بول رہا ہوں تاکہ جب آپ نماز پڑھیں گے، یہ صورتوں کی تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ آپ کو تھوڑا ذہن میں آئے گا تو آپ کو خشوع و خضوع پیدا ہوگا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دینے سے روکتے ہیں۔ یعنی پڑوسی ہے، تھوڑا نمک کم پڑ گیا تھا، بھائی تھوڑی نمک دیجیے نا۔ لیڈیز آ کے لیڈیز کو پوچھتے، جینٹس آ کے جینٹس کو پوچھتے، بھائی میرا چارجر خراب ہو گیا، تھوڑا چارجر۔ ہمارے لوگ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نہ خود چارجر کسی کو دیتے ہیں نہ کسی کو دینے دیتے۔ بازو والے کیا بولتے ہیں، نکو دو ان کو، بہت بدماش ہے، نکو دو اس کو۔ ارے تم بدماش ہے تو نہیں دیکھے، تم بھی تو بدماش بن رہے نا میرے بھائی۔ نمک پوچھے تو نہیں دیتے، شکر پوچھے تو نہیں دیتے، کھانا پوچھے تو نہیں دیتے، پانی پوچھے تو نہیں دیتے۔ ہمارے گھر آج گندا پانی آ رہا، ایک لوٹا پانی مل جائے گا آپ سے؟ نہیں پانی وانی نہیں ہے، آج ہمارے گھر پانی نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، لہٰذا پڑوسی جب اگر پوچھے، کیا پوچھے گا میرے بھائی؟ 25 کلو کا چاول کا تھیلا نہیں پوچھے گا، کہا آج ہمارے شوہر کی جو نا انکم نہیں ہوئی ہے، 1 کلو چاول دے دیجئے، کل آپ کو واپس کر دیں گے۔ یار 1 کلو چاول دینے کے لیے لوگ روتے ہیں۔ تھوڑا سا نمک کیا 1 تھیلا ڈالتے سالن میں؟ 1 چمچہ ڈالتے ہیں۔ 1 چمچہ نمک اگر کوئی پوچھے تو نہیں ہے، ہمارے پاس بھی ختم پہ ہے نمک۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دینے سے رکنا مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے کہ ہر چیز پہ مدد کرنا، اپنے پڑوسیوں کی، دوستوں کی، آزو بازو والوں کی۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کے بارے میں اللہ کہتا ہے یہ کافروں کو بول رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو مسلمانوں کو سبق یہ حاصل کرنا چاہیے، تو مسلمان ہو تو کافروں والا جیسا کام نہ کرو۔ بھائی اپنا کچھ پوچھ رہا ہے تو دے دو اسے، جب تم اسے دیں گے تو اللہ تمہارے خزانوں میں برکت دیں گا، تمہارے ڈبوں میں، چاول کے ڈبوں میں، مرچیوں کے ڈبوں میں اللہ تعالیٰ برکت دیں گا، رحمت دیں گا۔ اور جو کچھ تم اپنی ذات سے دو گے اللہ تمہاری ذات میں بھی برکت دے گا۔ جتنی باتیں سنی گئی ہے، سنوائی گئی ہے، اللہ سے دعا ہے کسی قسم کی غلطی ہے تو اللہ درگزر فرمائے، اور ان سب باتوں کو مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہماری دعا کو پیارے آقا کے صدقے قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔